حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجیے جس سے آپ کو یاد کیا کروں، آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خاوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا، میرے رب، میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھ ہی کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ جل جلالہ و آمن والہ کی عادت شریفہ یہی ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام عطا کی جاتی ہے۔ ضرورت دنیا ہی میں دیکھ لیا جائے کہ سانس، پانی، ہوا کیسی عام ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کو کس قدر عام فرما رکھا ہے۔ البتہ یہ ضروری چیز ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے۔ جس قدر اخلاص سے کوئی کام کیا جائے گا اتنا ہی وزنی ہوگا، اور جس قدر اخلاص کی کمی اور بے دلی سے کیا جائے گا اتنا ہی ہلکا ہوگا۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی جس قدر مفید اس کلمے کی کثرت ہے، اتنی کوئی دوسری چیز نہیں کہ اس کلمے کا نام ہی دلوں کی صفائی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صوفیاء اس کا ورد کثرت سے بتاتے ہیں اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کا معمول تجویز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی ذکر کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ یہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔
جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کر لے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔